السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ہم آج اپنے نئے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 3 شروع کرنے سے پہلے ہم لیکچر نمبر 2 کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم نے جو پہلا ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا صبر اور استقلال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صبر اور استقلال کا پہاڑ تھی۔ یعنی صبر اور استقلال سے مطلب ہے، صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا، استقلال یعنی کہ اس پہ قائم رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بے شمار مثالیں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت کے موقع پر، ہر دکھ کے موقع پر، ہر رنج و عالم کے موقع پر صبر اور استقلال کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی طرح اس کی سب ہیڈنگ ہم نے جو دوسری پڑھی تھی وہ عفو و درگزر تھا۔ عفو و درگزر سے مراد ہے کہ برداشت کرنا، معاف کر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا عملی جامع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو ہمیشہ معاف کیا، بخش دیا۔ اس مطالعے کے بعد ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور صبر اور استقلال اور عفو و درگزر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ جو سیکنڈ آپ کو ایکسرسائز دی گئی تھی، جو اسائنمنٹ دی گئی تھی، وہ یہ تھا کہ ایکسرسائز جو چیپٹر نمبر 3 کی ایکسرسائز ہے، پیج 56 پہ موجود ہے، اس کا سوال نمبر 5 آپ نے کرنا تھا، لانگ کویسچن۔ تو امید ہے آپ نے وہ کویسچن سالو کر لیا ہوگا، آپ کو کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئی ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ہم لیکچر کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اسمارٹ سلیبس کو فالو کرتے ہوئے ہمارا ٹاپک ہے ذکر۔ ذکر، اس کا مفہوم ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ ذکر کا مفہوم ہے، ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا اور بار بار یاد کرنے کے ہیں۔ یہ اس کے گرامر کے اعتبار سے معنی ہوگے۔ اصطلاح مطلب عام زبان میں، عام فہم میں اس کا ذکر سے مراد ہے ذکر الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کا نام لینا، اس کے اسم اور اسماء صفات کا ورد کرنا، اس کی پاکیزگی اور حمد و ثنا کا بیان کرنا، اس سے استعانت اور استغفار کرنا۔ ذکر کی اہمیت قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورۃ احزاب آیت نمبر 41۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سورۃ آل عمران آیت نمبر 191۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورۃ جمعہ آیت نمبر 10۔ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہا کرو تاکہ کامیاب رہو۔ فَإِذَا غَنِمْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 239۔ جب تم حالت امن میں ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ رعد آیت نمبر 28۔ خبردار، بے شک اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، سورۃ کہف آیت نمبر 24۔ جب تو بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر۔ وَإِذَا نُودِيَ
من یوم الجمعۃ فاسمعوا الی ذکر اللہ، سورۃ جمعہ آیت نمبر 9۔ اور جب جمعے کے دن تمہیں پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ کر آؤ۔ قرآن مجید میں مومنوں کی ایک صفت بھی بیان کی گئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، سورۃ نور آیت نمبر 37۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ خرید و فروخت کے وقت وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ ذکر الہی کی اہمیت احادیث میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عرابی یعنی کہ دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، جب تو دنیا چھوڑے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ جیسی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ حضرت جابر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو بہشت کے باغوں میں سے سیر کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، بہشت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا، ذکر کی مجلسیں، یعنی ذکر کی محفلیں۔ ذکر کے مفہوم، ذکر کے قرآن اور حدیث میں ذکر کے بعد ہم ذکر کی اقسام پڑھتے ہیں۔ ذکر کی 3 اقسام ہیں، ایک قلبی ذکر ہے، ایک عملی ذکر ہے، ایک قولی ذکر ہے۔ ذکر کی 3 اقسام ہیں، قلبی، عملی اور قولی۔ قلبی یہ قلب سے ہے، یعنی دل۔ جب انسان اپنے دل میں خدا کو یاد کرتا ہے، یعنی دل کا دھیان ہر پل اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، قلبی ذکر کہلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اپنے رب کو دل میں گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے یاد کرو۔ دوسری قسم ہے عملی ذکر، یعنی پریکٹیکل۔ اللہ کی نعمتوں اور اس کے حسنات کو یاد کرتے ہوئے عملی زندگی میں احکامات خداوندی کے مطابق گزارنا، یعنی نیک اعمال کرنا، عملی ذکر کہلاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور تم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، انہیں یاد کرو۔ تیسری قسم ہے قولی ذکر، یعنی زبان سے، قول سے ہے قولی۔ قول کسے کہتے ہیں؟ بات کو، زبان سے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان سے یاد کرنا، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ زبان سے یاد کرنے کی آگے سے کئی صورتیں ہیں، یعنی کہ نماز کی حالت میں، تلاوت قرآن مجید کی، اور کلمات ذکر۔ تو سب سے پہلے قولی ذکر میں نماز آتی ہے۔ ذکر کی افضل ترین شکل نماز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقم الصلاۃ للذکر، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، یعنی مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدُوا لَهُ وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، سورۃ دہر آیت نمبر 26۔ اور رات کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اور رات کا طویل حصہ اس کا ذکر کرتے ہوئے گزارو۔ رات کے وقت نماز تہجد کا حکم اس طرح دیا گیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ اور رات کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کیجیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق زائد ہے۔ قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرے۔ ذکر قولی ذکر کی دوسری قسم، یعنی دوسری مثال تلاوت قرآن مجید ہے۔ قولی ذکر کی دوسری مثال کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا عظیم ذکر ہے۔
قرآن مجید کی تلاوت کو اللہ کا ذکر کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ورتل قرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قولی ذکر کی تیسری مثال کلمات ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صبح شام ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کلمات سکھائے ہیں، مثلا الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ذکر ہے۔ اس کو تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں۔ ذکر الہی کے فوائد و ثمرات۔ ذکر کے کل 6 فوائد ہیں۔ اس سے قلبی اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت ہوتی ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے، فرشتوں سے مصافحہ ہوتا ہے، جنت کا دروازہ اور عذاب قبر سے نجات۔ یہ اس کی 6 ہیڈنگ ہیں۔ اطمینان قلب، ارشاد باری تعالیٰ ہے خبردار ہو کہ اطمینان قلب صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ سورۃ رعد آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت حاصل ہوتی ہے اس سے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت دوسری ہیڈنگ آپ کی۔ حدیث قدسی ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ہمراہ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ مجھے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے جی میں یاد کرتا ہوں، یعنی اپنے من میں، اپنے دل میں۔ اور اگر کسی مجمع میں یاد کرتا ہے، یعنی کسی محفل میں یاد کرتا ہے، کسی گیدرنگ میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اس سے بہتر مجمع یعنی ملائکہ میں یاد کرتا ہوں۔ ذکر الہی کا تیسرا فائدہ ہے درجات کی بلندی۔ حدیث نبوی میں ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں نرم بستروں پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجات عطا فرمائے گا۔ چوتھا فائدہ ہے فرشتوں سے مصافحہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہر وقت ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر ذکر الہی کے فوائد و ثمرات کے سلسلے میں چوتھا فائدہ ہے فرشتوں سے مصافحہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہر وقت ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر مصافحہ کرنے لگیں گے۔ جنت کا دروازہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک ذاکرین کے لیے مخصوص ہے، یعنی جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں ان کے لیے جنت کا ایک خاص ایک اسپیسیفک دروازہ ہے جس سے وہ داخل ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے ایک خاص دروازہ ہے 8 دروازوں میں سے جنت کا، جسے باب ریحان کہا جاتا ہے۔ اس طرح کثرت سے ذکر کرنے والوں کے لیے بھی ایک دروازہ مخصوص ہے جس میں سے وہ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی جو چھٹا اور آخری فائدہ ہے ذکر الہی کا، وہ ہے کہ عذاب قبر سے نجات۔ عذاب قبر سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دلانے والا نہیں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا تیسرا چیپٹر اور آج کا تیسرا لیکچر ختم ہوا۔ آپ کی تیسری اسائنمنٹ آپ کی ٹیکسٹ بک پر پیج 56 پہ موجود جو ایکسرسائز ہے، اس کا 6 نمبر کویسچن ہے۔ 6 نمبر کویسچن جو لانگ کویسچن ہے، ذکر کے حوالے سے کویسچن ہے، یہ آپ نے اس لیکچر میں سے دیکھ کر یا بک میں سے اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں تو وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، نیٹ اینڈ کلین اٹیمپٹ کرنا ہے، پیجز شیٹس پہ اٹیمپٹ کرنا ہے، حاشیے وغیرہ ضرور لگانے ہیں،
مارکر کا اور بال پوائنٹ وغیرہ کا اور پوائنٹر وغیرہ کا یوز کرنا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، آپ کی تیسری اسائنمنٹ ہے آپ کے ٹیکسٹ بک میں موجود پیج 56 پر جو آپ کی ایکسرسائز ہے، اس کا لاسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 6۔ یہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا، آپ کی یہ تیسری اسائنمنٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ساتھ ساتھ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہفتے کو آپ بر وقت سب اسائنمنٹ اپنی سبمٹ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔